اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا آج کا موضوع کائنات کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ کائنات کیسے بنائی گئی۔ جب اس بارے میں علم اکٹھا کرنا شروع کیا تو معلومات میں کافی اضافہ ہوا۔ پھر سوچا کہ اس پہ ویڈیو بھی بنائی جائے تاکہ یہ معلومات اوروں تک بھی پہنچیں۔ میری آج کی ویڈیو میں ایک نور کی پیدائش کیسے ہوئی اور پھر اس نور سے ساری کائنات کیسے بنائی گئی کے بارے میں بتایا جائے گا، تو اس کے لیے آپ ویڈیو اینڈ تک پوری دیکھیے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اول کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات عالم بشر اور عالم نور کا امتزاج ہے، یعنی دونوں عالم آقا کی ذات بابرکات میں جمع ہیں۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تخلیق ہوا تو اس وقت ابھی وقت کی اکائیاں بھی وجود آشنا نہ ہوئی تھیں۔ کائنات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی کن فیکون کا صدور و اجرا ہوا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ایک حسن کا پیکر تھی، مگر اس حسن و جمال کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ کوئی اس حسن و جمال کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، کوئی اس کی معرفت حاصل کرنے والا ہو، تو اللہ پاک نے اس مقصد کی تکمیل کی خاطر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے جب کن فیکون کا ماجرا وجود میں آیا تو اس پہلے کن کے نتیجے میں فیکون نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آیا۔ اس حوالے سے حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت شیخ عبد الکریم الجیلی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس محبت اور چاہت کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں کا تقاضا یہ تھا کہ تمام موجودات پر اللہ کی حقیقت عیاں ہوتی۔ اس چاہت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی تخلیق فرمائی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا نتیجہ یہ تھا کہ کثرت موجودات وجود میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر اس نور نے 1000 برس تک اللہ پاک کی تسبیح و طواف کیا اور سجدہ الہی میں مصروف رہا۔ وہ نور جہاں چاہتا سیر کرتا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے قلم، چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ کائنات میں جس شے پر نگاہ ڈالیں خیرات مصطفیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے نور کے ایک حصے سے جب عرش بنایا تو دوسرے حصے سے قلم بنایا، تو قلم کو حکم دیا کہ عرش پر کلمہ لکھ دو، تو قلم نے عرش پر پہلا کلمہ تحریر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے۔ عرش اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 4 فرشتے بنائے ان میں سے ایک بصورت آدمی، دوسرا بصورت شیر، تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ یہ فرشتے چلنے کے وقت اگر قدم اٹھائیں تو ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ ان 4 کو اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے کا حکم دیا۔ ان 4 نے بہت زور لگایا مگر اٹھا نہ سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے تم 4 کو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ ہے سب کا زور دیا مگر تم پھر بھی عرش اٹھا نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی تسبیح پڑھنے کو بولا۔ جب فرشتوں نے اللہ پاک کی تسبیح پڑھی تو اللہ کے حکم سے عرش کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لوح میں لکھے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
میں ہوں پروردگار سب کا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں، تو شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو اس کے برعکس ہوگا وہ میرے تحت و سما سے نکل گیا۔ یہ سب لکھنے کے بعد لوح محفوظ خود بہت جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میری ہستی کے کوئی نہیں کہ علم خدائی کا مجھ پہ لکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا، کچھ چیزوں کے علاوہ، جیسے کہ رزق اور موت وغیرہ۔ نور کے ایک حصے سے جو اللہ رب العزت نے کرسی بنائی تھی تو وہ کرسی اللہ کے حکم سے کشادہ ہو گئی اور اس کے نیچے ایک دانہ یا قوت کا پیدا ہوا۔ اس دانے کی اونچائی اور چوڑائی اتنی تھی جتنی کہ 500 برس کی راہ۔ جب اس کی طرف اللہ جل شانہ نے ہیبت سے دیکھا تو وہ پانی ہو گیا۔ قدرت الہی سے دھواں دھار آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی تو اس سے دھواں نکلا۔ اس دھوئیں کو اللہ تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے 7 آسمان بنائے۔ ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز زمین کا احوال دریافت کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا، وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا، پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، زمین کو قرار کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوہ کاف سے۔ پوچھا، کوہ کاف کس سے بنا ہے؟ فرمایا، سبز مرد سے۔ پوچھا، کوہ کاف میں کیا چیز ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں۔ پوچھا، ان زمینوں پر کون ہے؟ تو فرمایا، 7ویں زمین پر سب فرشتے، 6ٹھی زمین پر شیطان، 5ویں زمین پر فرزندان شیطان، 4تھی زمین پر سانپ، 3ری زمین پر جانوران گزند، 2ری زمین پر پریاں اور آسیب، اور پہلی زمین پر آدمی۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7ویں زمین کے نیچے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گائے ہے، ایسی گائے کہ جس کے 4000 سینگ ہیں، اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک کا فاصلہ 500 برس کی راہ جتنا ہے۔ یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہے۔ وہ گائے ایک مچھلی کی پشت پر کھڑی ہے اور وہ مچھلی پانی پر ہے۔ اس پانی کی گہرائی 40 برس کی راہ جتنی ہے۔ وہ پانی تاریک ہوا کے اوپر ہے اور اس تاریک جگہ کے نیچے دوزخ ہے۔ اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے رب نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور جو کچھ اس کے بیچ ہے 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں روز تمام جہان سے فراغت پائی۔ جان لو کہ میں ایک دن میں بھی یہ سارے کام کر سکتا تھا، مگر حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ وہ اپنے کاموں میں جلدی نہ کریں اور صبر کریں۔ میری آج کی ویڈیو میں نے کافی چیزوں کو مختصر کر کے بتایا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو معلومات آج میں نے بتائیں آپ سب کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔